صوبہ خیبر پختونخوا کے جنرل سیکرٹری کے طور پر ارباب عبدالحلیم صاحب کو نامزد کرتا ہوں۔ اور صوبے کے چیف آرگنائزر اور چیف کوآرڈینیٹر کے طور کے اوپر سید اشفاق حسین باچا صاحب کو نامزد کرتا ہوں۔ ایک سیکنڈ جی، آپ بھی ساتھ کھڑے ہیں کہ گروپ فوٹو، اچھا ان کو بھی سناؤں، اچھا باقی ہے بھی۔ اور صدر ڈسٹرکٹ کے لیے نیم شیرپاؤ صاحب کو میں چیف کوآرڈینیٹر نامزد کرتا ہوں۔ وہ بھی اوپر ہے، فوٹو ہاں ادھر کیجیے ادھر سے۔ اور آزادہ ڈویژن کے لیے میں جناب اختر جلیل صاحب کو چیف کوآرڈینیٹر نامزد کرتا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، بن گئی ہے، فوٹو بن گئی ہے۔ میں نے جس وقت تک مناسب باتیں دو اور عہدیداران جو مرکزی عہدیداران ایک نئی پارٹی ایک نئے عزم کے ساتھ باہر آئے ہیں، تو آپ کا سلوگن کیا ہے؟ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارا سلوگن بہت سادہ سا ہے کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان۔ ابھی اس پریس کانفرنس ہال میں جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت ہم ہی پاکستان ہیں۔ اور مجھے کبھی کبھار بڑا عجیب سا لگتا ہے جب ہم بڑے تنزیہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ اس قوم کا کیا بنے گا جس میں یہ، اس ملک کا کیا بنے گا جس میں یہ ملک کیا ہے، یہ قوم کیا ہے؟ ہم ہی ملک ہیں اور ہم ہی قوم ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ملک بدترین سے بدترین ہوتا جائے گا، اور ہماری سوشل اور مورل ویلیو جو ہیں وہ دن بدن گرتی جائیں گی۔ ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کا ایجنڈا کیا ہے پارٹی کا؟ تو ہمارا ایجنڈا بالکل سادہ سا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ باکردار، باصلاحیت، بے لوث افراد اس پارٹی میں آ جائیں جن کو اس ملک اس قوم کا درد ہو، جو اپنی ذات سے بڑھ کے زیادہ بار دیکھ سکیں تاکہ اس قوم کو سیدھی راہ پہ لایا جائے۔ دوسرا جو بہت بڑا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ ہم روایتی سیاست سے تھوڑا ہٹ کے کچھ نئے چہرے اور نظام کو بدلیں۔ خالی چہروں کے اوپر ہی نہ کریں، نظام اور چہرے دونوں بدلیں۔ ہماری 75 سال کی تاریخ میں ایک خاص گروپ ہے، ان کو ہم پولیٹیکل فیملیز بھی کہتے ہیں، وہ ہر زمانے میں گورنمنٹ میں رہتے ہیں اور وہ ملکی مسائل جتنے بھی ہیں ان کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عوام دن بدن پیچھے سے پیچھے ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری پارٹی کا مشن یہ ہے کہ ہم میرٹ اور انصاف کے اوپر مبنی ترقی پسند نظام قائم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ نئی پارٹی بنانے کی وجوہات کے بارے میں بھی اکثر بات چیت ہوتی ہے، تو اس کی میں آپ کو 3 وجہ بتا سکتا ہوں کہ ایک نئی پارٹی تشکیل دینے کی کیا وجہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی پارٹیز ہیں ان کی قیادت موروثی ہے، باپ سے بیٹا، بیٹا سے بیٹی، اور اس لیول پہ قیادت جاری ہے، اس میں کسی قسم کی نئی قیادت کے اپناپنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے، جتنی بھی پارٹی ابھی تک چل رہی ہیں سوائے ایک آدھ کے، وہ ذاتی مفادات کے اوپر چل رہی ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے اوپر چل رہی ہیں۔ ایسی قیادت جو ہے یا ایسی پارٹی کا کلچر جو ہے اس کو کوئی ایک شخص جا کے تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ ایک اکثر کہتے ہیں کہ ایک پرانی بوسیدہ عمارت کو رینوویٹ کرنے سے بہتر ہے کہ آپ ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھیں۔ تو اس کی اسپرٹ کے تحت ہم نے نئی عمارت کی بنیاد رکھنے کا کیا ہے کہ جس میں ینگ، ٹیلنٹڈ اور متوسط علاقے کے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ اس میں اس پارٹی میں آ سکیں۔ اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی اور آپ سب سے بھی التجا کروں گا کہ خدارا شخصیت پرستی سے باہر نکلیں۔ ہمارے ملک میں
ایک لیڈر کوئی ہو جاتا ہے، کوئی بھی لیڈر، میں ایک خاص لیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کو ہم بہت اونچی منزل پہ لے جاتے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے آپ کو عام آدمیوں سے بالا تر سمجھتا ہے۔ تو جس کو بھی لیڈر چنیں اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور اسے انسانیت کے دائرے میں ہی رہنے دیں، اس کی پرستش نہ کریں، اسے آسمان پہ نہ لے کے جائیں۔ میں خاص طور پہ اپنے ساتھیوں سے یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ خدا را مجھے بھی اپنے لیول پہ رہنے دیں، جو میرے میں خامیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ مجھے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں گائیڈ کرتا ہوں، بات کرتا ہوں کہ میں کبھی اونچی کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے سینٹرل چیئر اونچی بنی ہوئی ہے، میں اس پہ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ بھی آپ کو پہلا درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو برتری کا احساس دلاتی ہے کہ ایک لائن میں 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک اونچی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہر اپنے لیڈر کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں اور ان کی پرستش مت کریں۔ باقی تو میرے پمفلٹس ہیں وہ آپ کو ایشو ہو جائیں گے، لیکن میں اپنے تئیں یا اپنی پارٹی کے جو بڑے مقاصد ہیں ان کے بارے میں مختصر سی بات کروں کہ سب سے پہلا مقصد میری پارٹی کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم قومی خود اعتمادی پیدا کریں۔ ہمارے میں قومی خود اعتمادی کا فقدان ہو گیا ہے، ہم ہر وقت دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی مدد کی طرف دیکھتے رہتے ہیں اور خود کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی قوم میں خود اعتمادی پیدا کریں گے۔ ہماری قوم میں بھی اتنے ٹیلنٹڈ، محنتی اور ہنر والے لوگ ہیں جو کسی بھی قوم میں، انشاءاللہ ہماری قوم میں جب تک خود اعتمادی پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک ویسے قوم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ کے کسی بھی ماشاءاللہ پولیٹیکل لیڈر کے درمیان میں آپ ڈسکورس میں نہیں سنیں گے کہ ہمیں بہت سخت قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہم پچھلے 20-30 سال سے آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے والا بھی شہید ہے، مارنے والا بھی شہید ہے، مرنے والا بھی شہید ہے۔ تو ہمیں ہر صورت میں اپنے ملک میں قومی یکجہتی اور امن و استحکام پیدا کرنا ہے، اور یہ خالی معاشرے میں انصاف کے اوپر اعتماد اٹھ جائے تو ایک ایسی بد اعتمادی کی اصلاح ہوتی ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں بنا سکتا۔ ہمیں اپنی آبادی کی شرح اور جو شرح نمود ہے اس میں توازن قائم کرنا ہوگا۔ اگر ہماری آبادی اسی اسپیڈ سے بڑھتی رہی اور اس کے ساتھ معاشی ترقی اتنی نہیں ہوئی تو ہم بدحالی کی طرف چلے جائیں گے۔ آبادی ایک ایسٹ ہوتا ہے، کسی بھی قوم کا آبادی ایسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو ایجوکیشن دینا، ان کو ہنر دینا، یہ بھی اس ریاست کا کام ہے۔ اگر یہ آپ کام نہیں کرتے تو وہ ایسٹ کی بجائے وہ آپ کا برڈن بن جاتا ہے۔ ہمیں آبادی کی گروتھ جو ہے اور جو ہماری ترقی کی وہ ہے شرح ہے، اس میں ہمیں توازن پیدا کرنا ہے۔ اور سب سے آخر میں کہوں گا کہ جس حال میں ہم پہنچے ہوئے ہیں یہ ہمارا کمزور قومی کردار ہے، کہ ہمارا کردار جو ہے وہ کافی کمزور ہے۔ ہم لوگ غلط سفارشیں کرتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم نظام کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو کسی صورت میں ایک قوم جس میں مجموعی طور کے اوپر ان کے کردار کمزور ہیں وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ تو ہم نے یہ اپنے اوپر ٹھان لیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس ایفرٹ میں نیشن بلڈنگ کی طرف جائیں گے اور اپنی قوم کی کردار سازی کی طرف جائیں گے۔ آخر میں آج کل جو حالات فلسطین میں بنے ہوئے ہیں وہ نہایت ہی افسوسناک ہیں۔ ان کے اوپر ہر مسلمان پریشان ہے اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہو رہی ہے دہائیوں سے، اس کی ایک قسم کی انتہا ہو گئی ہے۔ میں اپنی پارٹی کی طرف سے اس تمام بربریت اور ظلم کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ ہی چونکہ میں ایک بہت حقیقت پسند آدمی ہوں، آپ کو یہ بھی بتاؤں جس وقت تک ہم اپنے میں جان نہیں پیدا کریں گے ہم پرزور مذمتیں ہی کرتے رہیں گے۔ جس وقت تک ہم اس قابل نہیں ہوتے کہ کسی کو طاقت کا جواب طاقت سے دے سکیں، جس وقت تک ہم ان پڑھ رہتے ہیں، ٹیکنالوجیکلی پیچھے رہتے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگتے رہتے ہیں، اس وقت تک ہم کسی اپنے مظلوم بہن بھائی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے۔ اللہ پاک فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، ان کی رات میں کمی کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے میں وہ جذبہ، وہ ایک ڈگنیٹی
وہ لے کے آئیں اور اس اپنی غیرت کو اس طرح مولڈ کریں کہ ہم اپنے ملک کو معاشی طور پہ خود انحصار بنائیں، اپنے ملک کو طاقتور بنائیں کہ اگر کوئی بھی اللہ کرے خان صاحب کی بیل ہو جائے، وہ باہر آ جائیں، وہ اس ملک کے لیے چرچا کرنا شروع کر دیں تو میں چھوڑ دوں گا. یہ میری عمر نہیں ہے ابھی اسٹرگل کی، آئی ایم آلریڈی 63، اور میں یہ جو بات چیت بالکل بلنٹ اور اسٹریٹ کرتا ہوں. مجھے امید یہ ہے کہ شاید کچھ ینگ لوگ یہ سیدھی بات چیت کریں اور وہ آگے آئیں. ہم نے بہت فریب دیا ہے، ہم نے اپنی تاریخ کو بھی